السلام علیکم ناظرین، تقریباً 4.5 ارب سال گزر گئی کہ ہمارا سورج مسلسل جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے، لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا سورج کیسے وجود میں آیا، سورج کیسے پیدا ہو گئی؟ تو ناظرین، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ہماری کائنات میں بگ بینگ کے بعد گیسوں کے بادل کی ایک بہت بڑی مقدار موجود تھی۔ اپنی زیادہ مقدار کی وجہ سے، اپنی زیادہ کمیت کی وجہ سے اس کی کشش ثقل یعنی گریویٹی بھی کافی زیادہ تھی۔ زیادہ گریویٹی کی وجہ سے اس بادل نے اچانک اندر کی طرف کولیپسنگ شروع کر دیا، اندر کی طرف سکڑنا شروع ہو گئی، اور بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کولیپسنگ، یہ سکڑنا اس گیسوں کے بادل میں کسی قریبی ستارے کی موت کی وجہ سے اس میں شروع ہو گئی۔ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سنٹر میں اس گیسوں کی ماس کی مقدار بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اس کا پریشر، اس کا ٹیمپریچر بھی بڑھنا شروع ہو گئی، اور جب اس کا درجہ حرارت 10 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا تو اس میں نیوکلیئر ریئیکشن شروع ہو گئی، یعنی اس کے مرکزی میں، اس کے سنٹر میں ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں فیوز ہونا اور تبدیل ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اس گیسوں کی بادل کے سنٹر میں ایک چھوٹا سا ستارہ بن گئے جسے پروٹو سٹار کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ پروٹو سٹار ایکولیبریم توازن کی حالت میں نہیں تھا، تو ایکولیبریم میں لانے کے لیے نیوکلیئر ریئیکشن نے مزید اس گیسوں کے بادل کو اندر کی طرف سکڑنے سے روک دیا، اور اسی طرح دونوں قوتوں نے ایک دوسرے کو بیلنس کر دیا۔ نیوکلیئر ریئیکشن کے فورس نے اور گریویٹی کی فورس نے ایک دوسرے کو بیلنس کیا، اور یوں ہمارا سورج ایک توازن کی حالت میں آ گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے سورج نے توازن لینے میں تقریباً 1 بلین سال لے لی گئی۔ 1 ارب سال گزرنے کے بعد ہمارا سورج ایک مین سیکوینس سٹار کی شکل میں ابھر آیا۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری سورج میں تقریباً 71% ہائیڈروجن، 27% ہیلیم اور باقی ادر گیسیں اور ڈسٹ پارٹیکل موجود ہے۔ ہمارا سورج ایک سیکنڈ میں تقریباً 4 ملین ٹن ماس کو انرجی میں تبدیل کرتا ہے، جو کہ تقریباً 40 لاکھ میٹرک ٹن ماس کے برابر ہوتا ہے، جو کہ ایک سیکنڈ میں انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سورج کے ٹوٹل ماس کا ہر ایک سیکنڈ میں 0.0002% سے بھی کم ہے۔ لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سورج نے اب تک جتنا ماس انرجی میں تبدیل کر دیا ہے وہ اس کے ٹوٹل ماس کا تقریباً 0.03% کے برابر ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ ناظرین، ہمارا سورج ملکی وے گلیکسی کا ایک حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گلیکسی کے سنٹر، جس کو ہم گلیکٹک سنٹر بھی کہتے ہیں، 28,000 لائٹ ایئر دور ہے، اور یہ اس گلیکٹک سنٹر کے ارد گرد تقریباً اپنا ایک چکر 250 ملین سال میں مکمل کر لیتا ہے، اور اس کی پیریڈ کا سپیڈ تقریباً 251 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ ناظرین، ہماری سورج کا سطح رقبہ تقریباً 6.09 × 10⁻12 اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، جو کہ ہماری زمین کی سرفیس ایریا سے تقریباً 12,000 مرتبہ زیادہ ہے۔ اسی طرح اس کا والیوم تقریباً 1.412 × 10⁻18 کیوبک کلومیٹر کے برابر ہے، جو کہ ہماری زمین کی والیوم سے تقریباً 3,32,000 مرتبہ زیادہ ہے۔ ہماری سورج کا سرفیس ٹیمپریچر 5,505 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اسی طرح اس کے سنٹر، اس کے مرکزے کا ٹیمپریچر 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا سورج کا خاتمہ کیسے ہوگا، سورج کیسے ختم ہوگی، اس کا موت کیسے واقع ہوگا؟ تو ناظرین، سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہمارا سورج اور بھی آئندہ 5 ارب سال کے لیے مسلسل جلتا رہے گا اور روشنی دے گا۔ 5 ارب سال گزرنے کے بعد ہماری سورج کے مرکز میں ہائیڈروجن گیس مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، پھر اس کے مرکز میں، اس کے سنٹر میں نیوکلیئر ریئیکشن کے لیے مزید ہائیڈروجن گیس موجود نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے یہ سرخ شال ریڈ جائنٹ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کا بیرونی سطح تقریباً اپنی ابتدائی سائز سے 200 مرتبہ زیادہ ہوتا جائے گا اور پھیل جائے گا، اور اپنی قریبی ستاروں کو جیسا کہ مرکری اور وینس کو لپیٹ میں لے لے گا۔
ان کو نگل لے گا اور زمین کے قریب آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیمپریچر بھی بڑھتا جائے گا، اس کی روشنی اور بھی بڑھ جائے گی، یہ اور بھی روشن ہو جائے گا۔ لیکن ابتدائی مرحلے میں جب اس کا بیرونی سطح پھیل جائے گا تو اس کا ٹیمپریچر 4000 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو کے 3000 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے گا، اور اس کے بعد اس کا ٹیمپریچر دوبارہ بڑھ جائے گا، اور اس کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ زمین پر تمام سمندروں کا پانی ویپرز بخارات میں تبدیل ہو کے خشک ہو جائے گا، اور پھر زمین پر زندگی کی بقا ناممکن ہوگی۔ ریڈ جائنٹ فیز میں ہمارا سورج تقریباً 1 بلین سال یعنی 1 ارب سال گزارے گا۔ 1 ارب سال گزارنے کے بعد اس کا بیرونی سطح اس سے دور چلا جائے گا اور ایک پلانیٹری نیبولا کی شکل اختیار کر لے گا، لیکن اس کے مرکزی کا جو حصہ ہے وہ اور بھی اندر کی طرف سکڑنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی سائز اتنا کم ہو جائے گی جتنا ہماری زمین کا سائز ہے، جس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر بھی بڑھتا جائے گا، اور جب اس کا ٹیمپریچر درجہ حرارت 100 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا تو اس کی مرکزی میں ہیلیم ایٹم آپس میں فیوز کرنا شروع کر دے گی، جس کی وجہ سے ہیلیم کاربن اور آکسیجن میں تبدیل ہو جائے گا، اور آخر کار ہمارا یہ سورج کا مرکزہ وائٹ ڈوارف جس کو ہم سفید بونا کہتے ہیں اس میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر یہ وائٹ ڈوارف تقریباً کروڑوں سال تک سفید روشنی دے کے آخر کار ٹھنڈا ہو جائے گا، اور بلیک ڈوارف جس کو ہم کالا بونا بھی کہتے ہیں میں تبدیل ہو جائے گا اور مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہوگا ہماری سورج کا موت۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ والسلام۔